ہاں جی 6 سال کا میرا بیٹا ہو گیا ماشاءاللہ، لیکن وہ اسکول نہیں جاتا، نہ ہی وہ گھر میں پڑھتا ہے، تو پھر میں اس کو کیا کراتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل. میں ہوں فرح. تقریباً 20 ایئرس تک میں ڈفرینٹ اسکولس میں ٹیچ کرتی رہی، پھر جب ایجوکیشن سسٹم مجھے اتنا سیٹسفیکٹری نہیں لگا تو میں نے چھوڑ دیا اسکول کو، اپنے بچوں کو بھی اسکول سے اٹھا لیا. اب میں ان کو گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں، ان کے لیے جو نئی چیزیں سیکھتی ہوں اپنے اس چینل پہ شیئر کرتی ہوں. جو لوگ انٹرسٹیڈ ہوں ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں. اچھا، عبد المجید جو ہے وہ 5.5 سال کا ہو گیا ماشاءاللہ، 6 کا ہونے والا ہے، ہوا نہیں ابھی، ہو جائے گا انشاءاللہ اس ایئر کے اینڈ تک. تو اس کو اب میں ریسنٹلی تھوڑا سا میں نے اس کو روٹین میں لانا شروع کیا ہے، کام کرانا شروع کیا. جو لوگ ریگولر مجھے سنتے ہیں ان کو آلریڈی پتہ ہے کہ عبد المجید نہیں پڑھتا نہ ہی میں اس کو پڑھاتی ہوں. اور یہاں پہ ہماری پڑھائی سے مراد یہ والی پڑھائی ہے کہ روز بیٹھ کے لکھنا ہے اور روز بیٹھ کے پڑھنا ہے. جیسے کہ بہت سارے پیرنٹس کہتے ہیں کہ میرا 3 سال کا بچہ ہے، میرا 2.5 سال کا بچہ ہے اور وہ نہیں پڑھتا، وہ نہیں بیٹھتا. تو obviously سیم ایشو واز ود عبد المعید. تو میں نے اس کو نہیں بٹھایا، میں نے اس کو نہیں پڑھایا. کیسا؟ ٹھیک ہے. تو وہ والی پڑھائی نہیں کرائی. ہاں دوسری پڑھائی چلتی رہتی ہے جو کہ میں ابھی آگے جا کے آپ کو بتاتی ہوں. ابھی پہلے ہم کاپی پہ دیکھیں جو عبد المعید صاحب لکھ رہے ہیں. اچھا یہ دیکھیں، ہی از رائٹنگ 3 میں نے اس کو ٹریسنگ پہ نہیں لکھوایا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو 3 ڈاٹس پہ لے گئی ہوئی ہوں ڈائریکٹ، یعنی کہ ڈاٹس پہ یہ لکھ رہا ہے. اور ماشاءاللہ ناٹ بیڈ ایٹ آل، بہت اچھا لکھ رہا ہے. میرے دونوں بچوں نے اتنا نیٹ نہیں لکھا جتنا یہ میرا چھوٹو منو لکھ رہا ہے. اور کاپی ورک کی ویڈیو آپ کو مل جائے گی ڈسکرپشن میں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ پہلے ٹریسنگ کراتے ہیں بچے کو، دین یو ٹیک دا چائلڈ ٹو دا ڈاٹس، 3 ڈاٹس، پھر آہستہ آہستہ 1 ڈاٹ پہ آتے ہیں اور پھر وداؤٹ ڈاٹ پہ ہم جاتے ہیں. تو وہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو انٹرسٹڈ ہو تو. لیکن خیر عبد المجید دیکھیں ڈائریکٹ ماشاءاللہ ڈاٹس پہ لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اس چیز میں اچھا ہے شروع سے کاپی کرنے میں نا. جب وہ چھوٹا بھی تھا نا ماشاءاللہ 2.5 سال کا تھا، 3 سال کا تھا، تو ایون ایٹ دیٹ ٹائم بھی وہ ٹریسنگ کے اوپر بہت نیٹ لکھ لیتا تھا. ورنہ کئی بچے ہوتے ہیں کہ جن کو ٹریسنگ نہیں نظر آتی، وہ لکھتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے ہی لکھے جا رہے ہیں، تو ان کو بتانا پڑتا ہے ہمیں کہ یہ دیکھو ایسے لکھنا ہے. اینڈ دس از گاڈ گفٹڈ تھنگ، یہ نیچرل ہوتی ہے. اس میں بچوں کو آپ کو ٹانٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا بچے کو نہیں کہنے کی ضرورت تمہیں پتہ نہیں چل رہا، مطلب نیچرلی بچے کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں. تو اب میں نے اس کو اس طرح کی چیزیں وہ کرتا تھا، اور اس طرح کی چیزیں نا ہر بچہ گھر میں کرتا ہے. جیسے ٹریسنگ پہ لکھ لینا، اگر کوئی بچہ گند مار رہا ہے، کاپی پہ لائنیں مار رہا ہے، تو اس کی پینسل گرپ بڑی اچھی ہے، مدرس کو نظر آ جاتا ہے. ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ماؤں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہمارا بڑا چلاک ہے، ہوشیار ہے، اس کا ذہن دماغ بڑا چلتا ہے ماشاءاللہ سے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے بچے کے بارے میں پتہ ہوتی ہیں جب تک وہ اسکول جاتا نہیں ہے. جیسے ہی وہ اسکول جاتا ہے نا، چلو جی نہیں بھی پڑھائی میں یہ کمزور ہے، اس کی ٹیچر نہیں ہے. مطلب کہ آپ کا لائک شیار بچہ اسکول جاتے ہی نہ لائک کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ آپ اس کو ایسے ہاتھوں میں بھیج دیتے ہیں کہ جن کو خود نہیں پتہ ہوتا، اور وہ اپریشیٹ نہیں کر سکتے آپ کے بچے کے ٹیلنٹ کو، وہ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے. کیونکہ ایک بچہ ماں کو ہی اچھا لگے گا نا زیادہ، ماں سے زیادہ تو وہ کسی اور کو پیارا اور اچھا نہیں لگے گا. اور عبد المجید کو اب آپ نے دیکھا کہ کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا اگر اس نے نہیں پڑھنا شروع کیا 3 سال کی عمر سے، یا 2.5 سال کی عمر سے، یا 4 سال کی عمر سے. کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی نقصان ہوا. اگر میں اس کو اس عمر میں پڑھانا بھی شروع کراتی تو ٹریسنگ پہ لکھ لکھ کے نا بس اس کا برا حال ہو جانا تھا. اور اتنے چھوٹے بچے نہیں بیٹھتے، ان کو بٹھانا، کام کرانا، مطلب وہ ظلم ہے ان پہ، کیونکہ وہ نہیں بیٹھتے. سب کے جن کے بچے اس ایج کے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ نہیں بیٹھتا بچہ کام کرنے. کیونکہ جب نافیہ بھی اسکول جاتی تھی، اور نافیہ تو مطلب 2.5 سال کی آئی تھنک میں اس کو لے گئی تھی، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ اس کو ہوم ورک کرانا. اور میرے جیسی ماں جس نے ہوم ورک کرا کے بھیجنا جو مرضی ہو جائے، تو ظاہر ہے وہ جہالت کا دور تھا کچھ میرا. تو میں آئی نو دیٹ کہ کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بچے کو بٹھا کے کام کرانا، کاپی پہ لکھوانا. اور پھر محمد عریب گیا تھا 1 سال کے لیے گیا تھا ویسے تو وہ، لیکن آئی تھنک محمد عریب تھا 3 سال کا ہو گیا ہوگا، یا شاید کوئی چند مہینے رہتے ہوں گے. اینڈ ایون ایٹ دیٹ ٹائم بھی بہت مشکل تھا اس بچے کو بٹھا کے کام کرانا. تو کیا عبد المجید کو میں نے نہیں بٹھا کے کرایا تو کیا مجھے تو کوئی نقصان نہیں نظر آ رہا؟ اتنا اچھا لکھ رہا ہے میرا بچہ. اور پین کے ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ 1 ڈاٹ پہ لکھ رہا ہے، 1 ڈاٹ پہ. میں نے صرف اس کو ایک بار لکھ کے دکھایا اور اس نے اس چیز کو ذہن میں رکھا ہے کہ میری ماں نے ایسے لکھا ہے. تو
ڈیفینیٹلی ایج میٹرز. جب آپ کا بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے بنسبت 2.5 سال کے بچے کے اور 3 سال کے بچے کے، کہ وہ بچہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کو نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہو رہا ہے اور میں نے کیا لکھنا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے. اسپیشلی جیسی پاکستان میں اسٹڈیز ہیں اور جیسے اسکولوں میں برا حال بچے کا کیا جاتا ہے، اچھا بھلا بچہ کنفیوز اور پاگل ہو جائے کہ اس طرح سے، کیونکہ ٹیچرز کے اوپر اتنا زیادہ برڈن ہوتا ہے اور وہ اتنی زیادہ کلاس مینجمنٹ کے حوالے سے اتنے ایشوز ہوتے ہیں کہ بچے چپ کر کے بیٹھے رہیں. ایون دا اسکول مینجمنٹ ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ چھوٹے بچے ہیں، اٹس ناٹ ان دیئر نیچر ٹو سٹ کوائٹلی آن دا چیئر. لیکن بس سارے لگے جا رہے ہیں خود ہی جدھر لگے جا رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو عجیب چیز کو فالو کر رہے ہیں سارے، کہ جس کی کوئی سینس نہیں، جس کی کوئی لاجک نہیں، جس کی کوئی ایجوکیشن نہیں، جس کی کوئی اویئرنیس نہیں. تو مقصد یہ ہے اس ویڈیو کو دکھانے کا کہ جن کے بچے 2.5 سال کے ہو گئے ہیں، 3 سال کے ہو گئے ہیں، جسٹ ایزی ریلیکس رہیں. ٹھیک ہے، یہ کہ ہائے ہائے اب میں بچے کو اسکول ڈال دوں فٹافٹ، پتہ نہیں میرا بچہ کدھر پیچھے رہ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. پڑھائی نہ کرانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے بچے کو بالکل کچھ پڑھایا ہی نہیں ہے. ایکچولی ہمارے ذہنوں میں پڑھائی کیا ہے جی؟ کاپیوں پہ لکھنا. ٹھیک ہے، پڑھائی کیا ہے کہ بیٹھ جانا اور بیٹھ کے کتاب پکڑ کے یاد کرنا. نہیں، چھوٹے بچوں کی پڑھائی ایسی نہیں ہوتی. چھوٹے بچوں کو آپ اس طرح سے نہیں بٹھا سکتے فورس کر کے. چھوٹے بچوں کی پڑھائی ہوتی ہے ایکٹیویٹی ان کو کرا دیں آپ کوئی، ٹھیک ہے، ان کو سٹوریز سنائیں، ان کی لینگویج، ان کی ویکیبلری ڈیولپ ہو. اسپیشلی ان پاکستان تو انگلش میں ان کی ویکیبلری ڈیولپ ہو، ان کی انگلش کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو. پھر اردو کی سٹوریز سنائیں تاکہ اردو کی ویکیبلری آئے ان کو. اس طرح کی چیزیں کرنی ہوتی ہیں آپ نے بچوں کے ساتھ. یہ نہیں کہ بچے کو آپ کہیں کہ اچھا لے اب میں پڑھاؤں ہی نہ، میرے بچہ نالائق ہو جائے گا، یہ کچھ نہیں ہوگا. اور بہت زیادہ ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں کہ آپ نے 2.5 سال کے بچے کو کیسے پڑھائی. تو اس حساب سے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے نا، دنیا میں آ جاتا ہے، تو وہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ایکچولی ایجوکیشن از دا تھنگ کہ آپ کے بچے کے اندر جا کیا رہا ہے، اس کے کانوں کے ذریعے، اس کی آنکھوں کے ذریعے، اس کے ٹچ کے ذریعے، دا فیلنگس کے ذریعے اس کے اندر کیا جا رہا ہے. دس از دا ڈیفینیشن آف ایجوکیشن ایکچولی، کہ آپ کا بچہ ریسیو کیا کیا کر رہا ہے. اور جتنا چھوٹا بچہ اتنا انوائرمنٹ آپ ایسا بنائیں گے کہ جس کو وہ ریسیو کرے اور اس کو وہ ایجوکیٹ ہو جائے. بات ختم. یہ کس نے کہا ہے کہ پڑھائی اسکول میں جا کے ہونی ہے اور کتابیں کھول کے ہونی ہے اور کاپی پہ لکھ کے ہی پڑھائی ہوگی، نہیں تو ہونی نہیں ہے. تو اس لیے ہم سب مدرس کو، ہم ٹیچرز کو، وی نیڈ ٹو اپڈیٹ آور سیلوز. ہمیں یہ چیزیں نہیں پتہ، ہمیں کسی نے نہیں بتائیں، ہمیں یہ چیزیں اب جاننی ہے، ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کا بیڑا غرق نہ کر سکیں، تاکہ ہم اپنے بچوں کو ایک اچھی چیز دے سکیں، جو کہ آبویسلی ہر پیرنٹ چاہتا ہے، ہر ماں چاہتی ہے، ہر فادر چاہتا ہے کہ میرا بچہ سب سے آگے جائے. لیکن بدقسمتی سے سب سے آگے اس کو لے کے جانے کا ہمیں طریقہ نہیں پتہ ہوتا. تو اس طریقے کو جاننے کی ضرورت ہے. کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کے بچے کی کیا ایج ہے، آپ اس کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں. مت بھیجیں مت بھیجیں پلیز واچ مائی ویڈیوز اور مت بھیجیں. مطلب آئی ایم سو مچ اسٹریٹ فارورڈ ان دس تھنگ. حالانکہ میں خود بھی بہت زیادہ یوٹیوب کو کنزیوم کرتی ہوں. مینی ٹائمز آئی ہیو نوٹسڈ کہ لوگ آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتا رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی ڈائریکٹ نہیں کہتے آپ کو کہ یہ چیز کریں. مجھے نہیں اس چیز کی سمجھ آتی، اس وجہ سے مجھے اتنی ساری ویڈیوز دیکھنی پڑتی ہیں، پھر جا کے مجھے سمجھ آتی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ چیز صحیح ہے یا نہیں یا کیا ہے. بہرحال مجھے ایٹ ٹائمز فیل ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو میں ڈائریکٹ کیوں نہیں اگلے کو کہہ دیتے. لیکن اس کی بھی کچھ لاجکس ہوتی ہوں گی چلو لوگوں کی، لیکن میں اس لیے اپنی ویڈیو میں ڈائریکٹ آپ کو کہہ دیتی ہوں کہ مت اسکول بھیجیں اپنے بچے کو. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بینیفٹ دیم. اور باقی میری بات آپ کو کتنی کلک کرے یا نہ کرے، اٹ ول ڈیفینیٹلی ڈیپینڈ کہ آپ اس چیز کو کتنا اور مزید جانتے ہیں. اب میں تو اپنے چینل پہ کانٹینٹ اسی حوالے سے ہی ڈال رہی ہوں تاکہ لوگوں کے ذہن بنیں، لوگوں کے ذہن بدلیں. جو چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے سالوں میں سکھائی ہے، آئی ٹرائی ٹو کنوے اٹ ٹو یو پیپل، اور جو انٹرسٹڈ ہوں. باقی ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. تو ضرور کمنٹس میں شیئر کریں اپنے بچے کی ایج اور کیوں نہیں آپ اس کو ہوم اسکول کر سکتے. اور کیا مجھے ڈائریکٹ کہنا چاہیے لوگوں کو کہ مطلب ڈونٹ سینڈ یور چلڈرن ٹو اسکول. لگتا ہے آپ کو کہ یہ افیکٹو ہوتا ہے یا
جو باقی لوگ ویڈیوز میں کرتے ہیں کہ نہیں اصلی حل ڈائریکٹ نہیں بتانا، بس باتیں کر لیں ساری ادھر ادھر کی اینڈ دین ٹھیک ہو گیا۔ اچھا چلیں جی، اب آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ لائک ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو، سبسکرائب بھی کرنا ہے میرے چینل کو، کمنٹ بھی کرنا ہے میری ویڈیو پہ ضرور، اگر آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تھوڑا بہت میری شیئرنگ کو۔ اور بڑی عید کے حوالے سے میں نے پلے لسٹ بنائی ہے، اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو۔ فریج میں سے اکثر اسمیل آنے لگ جاتی ہے عید کے بعد یا عید کے دوران، مطلب ایک بہت ہی عجیب ایکسپیرینس مجھے ہوا تھا جو کہ میں نے شیئر کیا ہے، تو اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو تو وہ بھی دیکھ سکتا ہے جا کے، یا میں ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ چلو جی، اب آج کے لیے اللہ حافظ۔